سوسائٹی فار سوشل سائنسز اینڈ ریسرچ ایسوسیشن سارا اور راہ ٹی وی کے اشتراک سے منعقدہ اس پینل ڈسکشن جو کہ آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کے اس پینل ڈسکشن میں کہ جو آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے، بالخصوص یہ بات آپ کی نگاہ سے گزری ہوگی اور بہت سارے احباب جو کہ اس فیلڈ سے متعلق ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد بالخصوص سوشل میڈیا پہ آن لائن ایجوکیشن کے بھی کئی ٹرینڈز جو ہے وجود میں آئے۔ ان ٹرینڈز کے ساتھ ساتھ تعلیم جن 3 بنیادی کیٹیگریز پر مشتمل ہے، جس میں رسمی، غیر رسمی اور نیم رسمی تعلیم میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، تو ماضی کے اندر جو رسمی تعلیمی ادارے ہیں ان میں آن لائن ایجوکیشن کا جو تصور ہے وہ آپ کو ورچوئل یونیورسٹی یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں نظر آتا ہے، لیکن اس کووڈ-19 کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹی سے چھوڑیے اسکولز کے اندر تک بھی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس کے اندر ایک لازمی پارٹ جو ہے وہ پلے کر رہی ہے۔ آج ہم یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم بالخصوص پاکستانی جامعات کے حوالے سے وہاں پہ جو آن لائن ایجوکیشن کے مسائل ہیں، معاملات ہیں، اس پر جو ہے کچھ گفتگو کریں۔ اور آج کے اس گفتگو کے لیے ہمارے درمیان ہمارے جو پینلسٹ موجود ہیں، میں آپ کا تعارف ان سے کراتا چلوں۔ سب سے پہلے ہمارے درمیان موجود ہیں گرینوچ یونیورسٹیٹی کے ڈپارٹمنٹ آف ہیومینٹیز کے چیئرمین جناب ڈاکٹر خرم خان الوی صاحب۔ آپ جو ہے وہ اس یونیورسٹی کے مختلف ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ بھی جو ہے وہ موجود ہیں اور وہاں کا جو بھی LMS کا سلسلہ ہے یا آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ڈاکٹر کمال حیدر صاحب۔ آپ فیڈرل اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس سے وابستہ ہیں اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جو ہے اس کے چیئرمین ہیں، مختلف ایڈمنسٹریشن کی پوسٹ پہ ہیں مختلف حوالوں سے جامعہ اردو کے اندر۔ اس طرف ہمارے ساتھ جو خواتین اساتذہ کرام موجود ہیں ان میں ڈاکٹر صفیہ نیازی صاحبہ، آپ کا تعلق جو ہے وہ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری سے ہے اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن جو ہے اس کی چیئرپرسن ہیں۔ اسی کے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نجم النساء صاحبہ۔ ڈاکٹر نجم النساء صاحبہ کا بنیادی تعلق جو ہے وہ یونیورسٹی آف زیبس سے ہے۔ زیبس کی جو مختلف کیمپسز ہیں اس میں کراچی کا جو کیمپس ہے یہاں پر یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، اس کو ہیڈ کر رہی ہیں اور اسی طریقے سے مختلف ذمہ داریاں ادا کرتی رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج کی ہماری اس گفتگو میں ہم آن لائن ایجوکیشن کو جو ہے بنیاد بنائیں گے اور اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال یا آپ کی کوئی رائے ہو تو وہ بھی آپ ہم سے جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ ہم میں سب سے سینئر بھی ہیں۔ یہ بتائیے کہ آن لائن ایجوکیشن کی اصطلاح جو ہے وہ بہت ہی مقبول اور معروف اصطلاح کہنے ایک طریقے سے ہو گئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، کیا اصطلاح ہے اور کس تناظر میں اس کو لیا جا رہا ہے؟ بنیادی طور پہ آن لائن ایجوکیشن کی اصطلاح تو جب ہی شروع ہو گئی تھی جب سے یہ کمپیوٹر کے ذریعے تعلیم دی جانے لگی۔ جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ تعلیم کو 3 موڈز میں ڈیوائیڈ کر کے ہم پڑھا سکتے ہیں، جس میں رسمی تعلیم بھی ہوتی ہے، نیم رسمی بھی ہوتی ہے، غیر رسمی بھی ہوتی ہے۔ آن لائن ایجوکیشن کا جو یہ سسٹم ہمارے ملک میں متعارف ہوا ہے، یہ بنیادی طور پہ کووڈ-19 کے جو آپ کی وبائی، جس کو خود WHO نے کہا ہے کہ یہ پینڈیمک ہے، ایک دنیا میں وبائی صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ اس کے بعد جب پاکستان میں اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک کے جتنے ادارے حکومت پاکستان نے اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی جب بند کیے، تو اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوشش یہ کی گئی کہ بچوں کا تعلیمی سلسلہ کیسے جاری کیا جائے، اور اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ان کے پاس جو آپشن تھا وہ یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے اساتذہ بھی، ٹیچرز بھی اور باقی جتنے لوگ جو اس سسٹم میں شامل ہو سکتے ہیں وہ بچوں کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ تو اس مقصد کے لیے جناب یہ آن لائن سسٹم جو ہے متعارف کرایا گیا۔ آن لائن سسٹم کی بنیادی اصطلاح جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ایک نیم رسمی تعلیم ہے، جس میں آپ کلاس کے ماحول میں بیٹھ کے نہیں کرتے، لیکن ایک آرٹیفیشل کلاس کا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں، جس میں بچے جو ہوتے ہیں وہ تھرو ورچوئل لرننگ اپنے ٹیچرز کے ساتھ انگیج رہتے ہیں اور جو بھی ان کو ہم نے سکھانا ہے، پڑھانا ہے، وہ ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں۔ اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ وہ جو نقصان ہے بچوں کا، وہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ خود اساتذہ بھی چاہتے ہیں، خود ہم ہیڈز بھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یہ معاملہ چلتا رہے اور بچے انگیج رہیں اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکیں۔ سر اس کی طرف ہم آتے ہیں، بالکل یہ جو اس پوری آن لائن ایجوکیشن کے نتیجے میں جو مسائل یا مشکلات آ رہی ہیں اس میں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نجم النساء صاحبہ، آپ بھی بتائیے کہ ایز اے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی آپ موجود ہیں اور ایک اچھا نام ہے آپ کے ادارے کا، تو آن لائن ایجوکیشن بالخصوص جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر، اگر میں آپ کی یونیورسٹی کے تناظر میں بات کروں تو آپ کا کیا خیال ہے، آپ لوگ کس تناظر میں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے ہی جب یہ 27 کو جب یہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کا کلوجر اناؤنس ہوا
تو ہماری ایک جو ہے وہ ایک ارجنٹ میٹنگ ہوئی, اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ بھائی اگر یونیورسٹیز بھی, اچھا انیشیلی یو نو تھنگز ور ناٹ کلیئر کہ بھائی ہوگا کیا, ابھی یہ کتنے عرصے تک کے لیے ہے, کیا کریں. تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے ایک ہفتے بند رکھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا فردر اناؤنسمنٹ کیا آتا ہے. لیکن جب لاک ڈاؤن پراپر اناؤنس ہو گیا تو لاک ڈاؤن کا مطلب تھا لاک ڈاؤن, سو اٹ مینس کہ اب ہمیں فوری طور پہ جو اپنا سیمسٹر تھا اس کو کنٹینیو کرنا تھا. ڈیسیجن یہی لیا گیا کہ سیمسٹر کو بجائے یہ کہ اسٹاپ کرنے کے اس کو کنٹینیو کیا جائے, اور اس کے لیے آن لائن جو ہے وہ ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی جائے. ڈفرینٹ آپشنس کو کنسیڈر کیا گیا, اسکائپ بزنس, اسکائپ انٹرپرائز کو کنسیڈر کیا گیا, گوگل میٹ کو کنسیڈر کیا گیا, زوم کو کنسیڈر کیا گیا, دیر آر سو مینی تھنگس. یہ بھی سوچا گیا کہ وہ جو ٹیچرز ہیں وہ آن کیمپس آئیں اور وہ پھر وہاں ریکارڈ کرائیں لیکچر اور پھر دیں, یا اپنے گھر سے کریں. تمام تر اسپیکٹس کو کنسیڈر کرتے ہوئے پھر یہی ڈیسیجن لیا گیا کہ نہیں جی, وہ ٹیچرز کو بھی ایک سیف اور سیکیور انوائرمنٹ ظاہر ریکوائرڈ ہے, تو لہٰذا یہ جو آن لائن ٹیچنگ ہے یہ گھر سے ہی کی جائے. اور پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن بھی ہو گیا, تو سیمسٹر کو ہم نے کنٹینیو کیا. الحمدللہ ہم نے مڈ ٹرم بھی آن لائن لیا, فائنل بھی آن لائن لیا, پراپر 15 سیشنز بھی ہمارے ہوئے, اور یہ سلسلہ بہت اچھا چلا. اور الحمدللہ اسٹوڈنٹس کی فیڈ بیک بھی بڑی پازیٹیو تھی. ٹیچرز نے بہت دیانتداری کے ساتھ اور بچوں نے بہت دلچسپی کے ساتھ اس سلسلے کو کنٹینیو کیا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب, خرم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایل ایم ایس ہے آن لائن ایجوکیشن کے اندر, بالخصوص جو ہے وہ ایل ایم ایس کا بھی ایک رول ہے, کردار اس کا جو ہوتا ہے کسی درجے میں, اور جو پرائیویٹ سیکٹر جامعات ہیں اس میں تو بالخصوص آپ کہہ لیجیے کہ بہت زیادہ ایمفیسائز وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ کی بھی جامعہ, کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ گرینوچ یونیورسٹی سے ہے, تو وہاں پر ایل ایم ایس کے حوالے سے کیا کچھ پالیسی ہے یا کس طریقے سے اس کو لے کے چلا جاتا ہے؟ جیسے ہم جو پینڈیمک کی وجہ سے کلوزر آف یونیورسٹی کو اناؤنس ہوا تو ہماری ہائر اتھارٹی نے میٹنگ کال کیا, اور اس میٹنگ کے بعد جو ہے ہم نے وقت ضائع کیے بغیر ہی ہمارے پاس, کیونکہ پہلے سے ہم ایل ایم ایس سسٹم کو یوز کر رہے تھے ہماری جی یو ایل ایم ایس سسٹم کے تحت, تو ہم اس پر کنورٹ ہوئے اور فوری طور پر ہم نے اپنی ایک دن بھی ضائع کیے بغیر ہم نے آن لائن کلاسز اپنی شروع کر دی. شروع میں ہم نے جو ہے ٹیچر فیکلٹیز کو جو ہے اس کی ٹریننگ دی, ڈفرینٹ سافٹ ویئرس کو بھی اس میں یوز کیا جس میں زوم ہے اور گوگل میٹ ہے, ٹیم کو, پھر ایل ایم ایس بھی ہمارا ساتھ تھا. تو اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے اس پر کلاسز اپنی رن اوور کی, اور الحمدللہ پورے سیشن میں ہماری کلاس اوور جس طرح تھی ویسی چلی. اسٹوڈنٹ بھی اس میں 100% انوالو ہوئے, اور ٹیچرز نے پھر بعد میں گھر سے آن لائن کلاسز کنڈکٹ کی. اس میں اسائنمنٹس بھی ہوا, اس میں ہم نے فارمیٹیو اسسمنٹ, کیونکہ آن لائن لرننگ میں فارمیٹیو اسسمنٹ کا بھی کانسیپٹ ہے, اس میں فارمیٹیو اسسمنٹ کے طور پر ہم نے ڈفرینٹ اسائنمنٹس بچوں کو دیے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے پھر ہمارے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ نے جو ہے آئی ٹی نے جو ہے اس پہ مڈ ٹرم ایگزام لیا پراپر, اور پھر اس کے بعد فائنل ایگزام بھی ہوا, اور ہمارا سیمسٹر پراپر اس میں اینڈ ہوا, اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی طریقے سے ہم نے اس کو وہ کنڈکٹ کیا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر صفیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ایل ایم ایس جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے اور جامعات کے اندر بالخصوص استعمال کیا جانا چاہیے, اور بعض اوقات مطلب بہت ساری جگہوں پہ ہو بھی رہا ہوتا ہے, لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ پبلک سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر اس لحاظ سے ایک تفریق کا شکار ہے, اور کم از کم پبلک سیکٹر جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہے وہاں پر شو آف ہوتا ہے کہ جی ان کے یہاں ایل ایم ایس باقاعدہ موجود ہیں, ہر بچے کا الگ سے ای میل ایڈریس موجود ہوتا ہے, وہ اس پہ آن لائن کلاس لینا ہے, جو بھی اس کی اکیڈمکلی یا ٹرانسکرپٹس آ رہی ہوتی ہیں, ایڈمنسٹریشن کی اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے باوجود جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے وہاں ہمیں فیل نہیں ہوتا ہے ایل ایم ایس کے حوالے سے. تو آپ کے یہاں کیا اس بات کی صورتحال ہے ایل ایم ایس کی؟ ہمارے یہاں بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی چونکہ لیاری جیسے علاقے میں, تو وہ اتنا پریولیجڈ جو ہے وہ ایریا نہیں ہے, تو موسٹلی ہمارے پاس جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایسے ہی ایریاز سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں کہ ایون ان کے پاس لیپ ٹاپس بھی نہیں ہیں. اب جہاں تک بات آتی ہے مینجمنٹ کی, تو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے یونیورسٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان کو فنڈ فراہم کیا جائے کہ وہ ڈیجیٹل لائبریریز یا پھر کوئی ڈیجیٹل ایکوپمنٹ سے جو ہے وہ یونیورسٹی کو جو ہے وہ لیس کریں یا فیسیلیٹیٹ کریں اسٹوڈنٹس کو. تو جہاں تک ہماری یونیورسٹی کا تعلق ہے, مجھے یہی لگتا ہے کہ ہمارے ایل ایم ایس اس لیے ابھی تک نہیں چل پایا کیونکہ مینجمنٹ کی اس طرف توجہ گئی نہیں. اور ہمارے یہاں وہی ٹریڈیشنل, آپ کو پتہ ہے پبلک سیکٹر میں ایک ٹریڈیشنل کلاس روم کا کانسیپٹ ہے. ٹیچرس کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ آن لائن لرننگ کیا چیز ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ کے ایشوز ہیں,
ہمارے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے, انٹرنیٹ ہے تو بینڈ وتھ کے مسائل ہیں. تو اس لیے اگر LMS ہم یوز کرتے ہیں یا پھر اس پر کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو یا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن یا ایگزامز لیتے ہیں تو بچے وہ گھر سے کر نہیں سکیں گے. تو لہٰذا اس وجہ سے ہماری یونیورسٹی میں ابھی تک تو اس پر بات نہیں ہوئی ہے. لیکن جب سے کووڈ-19 آیا تو وائس چانسلر صاحب نے 2-3 لوگوں کو جو IT سے ریلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی. انہوں نے اپنے LMS آ کے ہمارے سامنے پریزنٹ کیے, لیکن وہ اتنے زیادہ ایکسپینسو تھے کہ ابھی ہم اس پر سوچ رہے ہیں کہ ان سے وہ پرچیز کیے جائیں یا نہ کیے جائیں. اس کے علاوہ IT ڈپارٹمنٹ خود سے بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنا خود یونیورسٹی کا LMS بنا لے جس میں اچھے سے اچھے ماڈیولز ہوں سارے. سیم ایز دا کنڈیشن آف کراچی یونیورسٹی. میں کیونکہ ذرا کراچی یونیورسٹی کو بلانگ کر رہا ہوں تو کراچی یونیورسٹی بھی اس حوالے سے کوشش کر رہی ہے کہ اپنا خود سے LMS جو ہے وہ جنریٹ کیا جائے اور اس کے نتیجے میں چیزوں کو آگے بڑھایا. چلیں آپ نے بات کی, اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, اپنے اس فورم کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ LMS ہو یا نہ ہو, آن لائن ایجوکیشن کے اندر جو پریکٹیکل پرابلمس ہیں فطری پاکستان کی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ظاہر یہاں پہ ظاہر بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے, کچھ کا تذکرہ آپ نے بھی کیا. تو ان مسائل کو اگر سامنے رکھ کر ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف اگر جاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ممکن ہے اس طرح کی چیزیں؟ یعنی سب سے پہلے تو مسائل سامنے آ جائیں. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کچھ تذکرہ کیا, ڈاکٹر صاحب آپ اگر کچھ ایسے ایشوز کی طرف نشاندہی کر سکیں کہ جو پریکٹیکل پرابلمس بچوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. دیکھیے, LMS سسٹم بنا لینا حل نہیں ہوتا, اس کو چلانا حل ہے. LMS بن جائے گا, آپ سافٹ ویئر خرید لیں گے, آپ ایکوپمنٹ خرید لیں گے, لیکن آپ اپنے ملک کی گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. آپ اساتذہ اور جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. پاکستان نو ڈاؤٹ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے, لیکن ہمارے یہاں آپ سب کو معلوم ہے کہ جو بجلی کا سسٹم ہے وہ پورے پاکستان میں لائٹ کتنی جاتی ہے, اس کے بعد آپ کے انٹرنیٹ کنیکشنز کے ایشوز ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے بینڈ وڈتھ کے ایشوز ہیں. یہ سارے ایشوز اتنے جینین ایشوز ہیں کہ ہم اساتذہ یا طلبہ کو کسی پرٹیکولر ٹائم ٹیبل کے حساب سے LMS نہیں دے سکتے. فار ایگزامپل, اگر ہم کسی ٹیچر سے کہیں کہ یہ ٹائم ٹیبل ہے اور آپ اس ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے کلاس لیں, تو وہ ٹیچر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس وقت میرے گھر پہ لائٹ ہی نہیں ہوتی. سیم یہی ایشو اسٹوڈنٹس کا بھی ہے. پھر ظاہر بات ہے آن لائن کلاسز جو ہیں اس کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہے, پیسے بھی زیادہ لگ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے. اسٹوڈنٹس کو نیٹ کنیکشن بھی لینا ہوگا, اس کی ڈیوائسز بھی لینی ہوگی. کسی اسٹوڈنٹس کے پاس اگر کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے یا موبائل نہیں ہے, ایسیسریز نہیں ہیں, اسپیکرز نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں لینا پڑتی ہیں, خریدنا پڑتی ہیں. HEC نے ایک پالیسی بنائی کہ جو یونیورسٹیز اپنا LMS بنائیں گی ہم ان کو 1-1 کروڑ دیں گے, اور 1 کروڑ روپیز جو ہیں یعنی 10 ملین روپیز جو ہیں وہ دینے کا وعدہ بھی کیا اور دیے بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ یونیورسٹیز کو دیں اور وہ فنڈ ادھر ادھر جائے. آپ کیوں نہ تمام پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی فیس HEC خود پے کر دیتی, تمام یونیورسٹیز کو معاف کر دیں. پھر وہ جو ان کی سیمسٹر فیس ہے اس سے اسٹوڈنٹس کچھ ایکوپمنٹس لے سکتے ہیں, کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں. یونیورسٹی کے پاس جو فنڈ گیا ہے اس کا نہیں پتا کہ کتنی یونیورسٹیوں نے کتنا انیشیٹو لیا ہے. میرا جہاں تک ایکسپیرینس ہے اب تک پاکستان کی ناٹ مور دین میں سمجھتا ہوں 10 یا 20% یونیورسٹی اپنا LMS پراپر چلا پا رہی ہیں. بہت کم یونیورسٹیز ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو ایک ایج یہ حاصل ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ اپنے پیسے خود جنریٹ کرتی ہیں. ان کے پاس اسٹوڈنٹس کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی فیس بہت نامینل ہوتی ہے کیونکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے. اگر ہم لوگ 8 سے 10 ہزار روپے پر سیمسٹر لیتے ہیں تو پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھی آپ کے 40-50 ہزار روپے پر سیمسٹر لیتی ہوگی. تو اس کا ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے اور اس ڈفرینس کو بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. پھر پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بہت ہی سمجھ لیں گے غریب اور لیس پریولیج ایریا سے آتے ہیں, لوور مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب معذرت, ایک اور چیز جو بالخصوص پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں نظر آتی ہے, میرا خود کیونکہ تعلق اسی سے ہے, اور لیاری یونیورسٹی ہے آپ کی, اردو یونیورسٹی بھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس پورے پاکستان سے لوگ اس میں آ بھی رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بہت سارے ایسی جگہوں سے ہیں کہ مثال کے طور پہ خود ہمارے اسٹوڈنٹ گلگت سے اگر ان کا تعلق ہے, KPK کے ان ایریاز سے تعلق ہے کہ جہاں کے نام بھی شاید ہم نہ لے پاتے ہوں, تو وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ جو فیسلٹیز کا پرابلم رہتا ہے. اس کے برخلاف اگر ہم دیکھیں تو جو نسبتاً
ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہے وہاں پر جو اسٹوڈنٹس کا طبقہ آتا ہے وہ میرے خیال ہے وہ نسبتاً وہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اگر اس پہ کچھ اظہار خیال فرمائیں کہ جس سطح کے اسٹوڈنٹس آپ کی جامعہ میں یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز میں آتے ہیں تو ان کے لیے میرے خیال یہ اس طرح کی چیزیں جو پبلک سیکٹر کے طالب علم کے لیے مسئلہ ہے وہ تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. اگین جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کچھ پرابلمس تو کامن ہیں, جیسے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے, بینڈ وڈتھ ہے یا اکوپمنٹ ہے. فار ایگزامپل اب آپ نے ناٹ اونلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بٹ جو اسکول اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی آن لائن ایجوکیشن ہے. اب کیا ہے کہ اگر گھر میں ایک ڈیوائس ہے تو اس ایک ڈیوائس پہ سارے بہن بھائی لگے ہوئے ہیں, وہ تو ظاہر ہے ان کے اسکولز میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, یونیورسٹی کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, یا بچہ اپنا موبائل یوز کر رہا ہے, ڈیٹا کے جو موبائل ڈیٹا ہے اس کو یوز کر رہا ہے. یہ سارے ایشوز ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے الیکٹریسٹی فیلئر اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ لوڈ شیڈنگ جس کے ہم کہتے ہیں, وہ ایک ایشو ہے. پھر جب جن سافٹ ویئرس کو یا جن اپلیکیشنس کو ہم یوز کر رہے تھے جب ان پہ بہت زیادہ لوڈ پڑ جاتا ہے تو پھر ان کی بھی فنکشنالٹی جو ہے وہ سفر کرتی ہے. تو بظاہر یہ ایشوز تو کامن ہیں جو کہ ظاہر ہے پبلک سیکٹر میں زیادہ اور پرائیویٹ سیکٹر میں کم ہوں گے, لیکن ہیں بہرحال ہم نے بھی یہ ایشوز فیس کیے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جو بلوچستان میں تھے, جیسے ہی کووڈ اسٹارٹ ہوا وہ فوراً اپنے نیٹو ایریاز میں چلے گئے. اسی طرح جو ہمارے سندھ کے جو انٹیریئر سندھ کے جو ایریاز تھے لوگ اپنے ایریاز کو انہوں نے پریفر کیا, وہ وہاں چلے گئے. تو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایک ایشو رہا, لیکن اچھی بات یہ تھی کہ چونکہ ہمارے پاس LMS تھا اور ہم اپنے ریکارڈڈ لیکچرز یا جو بھی ہماری زوم کے جو سیشنز تھے ان سیشنز کو ہم ان کی جو ریکارڈنگ جو تھی وہ ہم وہاں پہ اپلوڈ کر دیتے تھے. تو اس لیے وہ اسٹوڈنٹس اگر آن ٹائم اگر اٹینڈ نہیں کر پاتے, لائیو اٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے تو ان کو ریکارڈنگز مل رہی تھی. لیکن بہرحال ایشوز تو ہیں. سب سے بڑا جو ایشو ایک جس کو آپ لوگوں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ایک نیم رسمی تعلیم ہے. اب تعلیم تو ہے تمام تر ایلیمنٹس کے ساتھ جن کو ہم کمپوننٹس کہتے ہیں, لائک ٹیچر بھی موجود ہے, اسٹوڈنٹ بھی موجود ہے, کانٹینٹ بھی موجود ہے, ساری چیزیں ہیں. لیکن جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا غیر رسمی تھا. تو اس غیر رسمی انوائرمنٹ میں جو میں پرسنلی میں نے فیل کیا, نہ صرف یہ کہ ٹیچر بہت انکمفرٹیبل تھا, اسٹوڈنٹس بھی بہت انکمفرٹیبل تھے اس غیر رسمی ماحول میں. اور جو ہے یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ وہ ایشوز ہیں. اچھا پھر ایک بچہ ہے جو کہ شروع سے ریگولر فیس ٹو فیس ایجوکیشن کے لیے اس نے اپنے آپ کو انرول کرایا تو اور کمفرٹیبل بھی. اب اگر آن لائن میں بہت ساری چیزیں اس کو سمجھنے میں مشکل ہوئی, ہم بچوں کو اس طرح نہیں دیکھ پا رہے تھے, تو ہم فیشل ایکسپریشن سے دیکھتے ہیں نا بچوں کو کہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا. اب وہاں پر تھوڑا ہمیں بھی ٹائم لگا کہ ہم ایڈجسٹ ہوئے, ہمارے اسٹوڈنٹس ایڈجسٹ ہوئے اس آن لائن ٹیچنگ لرننگ سچویشن کے لیے. اور آفٹر 2-3 کلاسز ہمیں سمجھ میں آیا کہ اب انٹریکشن کیسے انشور کریں, اب پارٹیسپیشن کیسے انشور کریں, کیسے دیکھیں کہ کون ایکٹیو ہے کون ایکٹیو نہیں ہے. تو یہ ایشوز تھے جن کو ہم نے اس دوران فیس کیا, بٹ یہ کہ الحمدللہ پھر ایٹ دا اینڈ وہ کہتے ہیں نا اینڈ از ویل تو آل از ویل, تو بہتر. چلیں آپ نے بات کی اساتذہ کے حوالے سے کہ اساتذہ کو اس قسم کی مشکلات فیس کرنے کی, ظاہر جو بھی اساتذہ کرام جامعات میں آتے ہیں فارمل انسٹیٹیوشن ہے, اسی کی تدریس کے وہ ٹریننگ لے کر آتے ہیں, اسی طرح سے شو کرتے ہیں. اور اس میں بہت ساری مخالف چیزیں آپ نے انٹرنیٹ پہ بھی ہم نے دیکھی ہوں گی, بڑے لطیفے اور بہت اس طرح کی چیزیں. ابھی ڈاکٹر خرم صاحب آپ بتائیے کہ جب آپ نے اس کو کرنا شروع کیا آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے اور آن لائن ٹیچنگ کا معاملہ شروع کیا, تو اس میں کوئی کیا مشکل پرسنلی ایز اے ٹیچر آپ کو جو ہے وہ فیس کرنے کو ملی؟ آن لائن ایجوکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو فوری طور پر ہمیں سوئچ کرنا پڑا تھا. تو آن لائن ایجوکیشن اور فارمل ایجوکیشن میں ٹریڈیشنل جو ہم پڑھا رہے تھے فیس ٹو فیس میں بہت ڈفرینس ہے پڑھانے میں. تو اس میں ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ٹیچر کو بھی بہت پرابلم فیس کرنی پڑی گی, کیونکہ آن لائن ٹیچنگ کے درمیان میں ہمیں جو اسٹوڈنٹ کو جو مٹیریل پرووائڈ کرنا ہوتا تھا, آن لائن مٹیریل پرووائڈ کرنا, نہ صرف ہمیں لیکچر انہیں پرووائڈ کرنا بلکہ اس کے حوالے سے ڈیٹیل پرووائڈ کرنا. تو یہ ایک بڑا مسئلہ آتا تھا. پھر اس بات کو بھی انشور کرنا کہ بچے پڑھ لیں. اگر ہم آن لائن میں پرابلم یہ تھی کہ ہمیں لیکچر پہلے سے انہیں پرووائڈ کرنا ہوتا تھا کہ اگر ہم آن دا ڈے لیکچر اگر ہم پریزنٹ کریں گے تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا بچوں کے. تو اس حوالے سے ٹیچر کو بھی بہت فیس کرنا پڑا. اور ڈیورنگ اس کے یہ کہ گھر پہ رہتے ہوئے چیزوں کو ایکسیس کرنا, بیکاز فارمل ایجوکیشن میں ساری چیزیں جو ہیں ہم نے نوٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہوتے تھے یا جو بھی لیکچر تھا اسے انسٹیٹیوشن میں موجود ہوتی تھی, تو اسے انشور کرنا کہ کوالٹی ایک
تو ٹیچر کو یہ پرابلم آتی تھی. دوسری, گھر کے اندر میں رہتے ہوئے لائٹ کی ایک سب سے بڑی پرابلم ہے. بینڈ وڈتھ کی پرابلم کہ اگر وہ ایک طرف بھی اگر کنیکٹیوٹی نہیں ہو تو آواز اگر کم ہو جائے تو آواز پراپر طریقے سے نہیں جائے گی اسٹوڈنٹ کے. ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ کو بھی اسی طرح کی پرابلم فیس کرنا پڑی تھی کہ اسٹوڈنٹ بھی, جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ اسٹوڈنٹ بھی فیس ٹو فیس کے حوالے سے کر رہا تھا, عادی تھا, اور ایک بیگ ورچوئل اس پہ آ جائے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس سے بھی پرابلم ہو رہی ہوتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بھی سمجھنے میں پرابلم تھی. انٹریکشن شروع میں بہت پرابلمس آئیں کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے تھے, ہے نا. موڈ تبدیلی سے کافی فرق پڑا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیونکہ یہ مجبوری, ہر چیز کہتے ہیں کہ مجبوری سے انسان سیکھ جاتا ہے, تو اب یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ٹیچرس نے بھی سیکھیں. اس میں ہم نے جو ہے وہ آن لائن لرننگ کی جو چیزیں نیسیسری ہوتی ہیں ٹیچنگ کے لیے اس کو گیدر کیا کہ اٹ مینس دیٹ کہ ورچوئل جو ہمارے پاس بک ہو, آن لائن بکس اویلیبل ہوں, لیکچر اویلیبل ہو, ویڈیوز کو اگر ہمیں کرنا ہو تو کس طرح سے ہمیں اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرنا ہے پہلے, اور لیکچر کو کس طرح سے ریکارڈ کر کے اسے بھیجنا ہے.